to Israel. Long live Khamenei. تہران کی سڑکوں پر لاکھوں افراد جمع ہیں، فضا سوگوار ہے، پرچم سرنگوں ہیں اور ایک تابوت آہستہ آہستہ اپنے آخری سفر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ صرف ایک شخص کی تدفین نہیں بلکہ ایسے رہنما کی رخصتی ہے جس نے تقریباً 37 برس تک ایران کی سیاست، مشرق وسطیٰ کے اندر طاقت کے توازن اور عالمی سفارتکاری پر گہرے اثرات چھوڑے۔ آخر ان تقریبات میں اتنا ہجوم کیوں ہے؟ اس تدفین کی مذہبی، سیاسی اور عالمی اہمیت کیا ہے؟ اور کیا یہ لمحہ ایران کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ثابت ہوگا؟ آئیے اس پوری کہانی کو آغاز سے آخر تک سمجھتے ہیں۔ آیت اللہ علی خامنئی کو امریکہ اور اسرائیل نے ایک مشترکہ فضائی آپریشن میں 28 فروری 2026 کو نشانہ بنایا، جب اسرائیلی فضائیہ نے علی خامنئی کے کمپاؤنڈ پر دن کے وقت انتہائی شدید اور سمارٹ گائیڈڈ میزائلوں سے بمباری کی۔ رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کی آخری رسومات ان کے قتل کے 4 ماہ بعد سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد باقاعدہ طور پر تہران کے بڑی مذہبی اور ثقافتی مرکز امام خمینی مسلح سے ہو گیا ہے۔ علی خامنئی کی تجہیز و تدفین کی یہ تقریب 9 جولائی تک جاری رہیں گی، جبکہ ان کے اہلِ خانہ کی تدفین کی تقریبات کے منتظمین نے ایران اور عراق میں کئی تقریبات کا اعلان کیا ہے۔ ان 7 روزہ تقریبات کے لیے سپاہ پاسداران کے سیکورٹی اداروں اور مختلف سرکاری محکموں کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر جنرل حسن زادہ نے حکام کو 1 کروڑ 20 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ 50 لاکھ تک کے افراد کی شرکت کی توقع کے بارے میں بتایا ہے۔ ان سب میں اہم سوال یہ ہے کہ آیا ایران کے تیسرے رہنما مجتبیٰ خامنئی اپنے والد کی تدفین کی تقریب میں شرکت کریں گے کہ نہیں؟ گزشتہ سال 12 روزہ جنگ کے بعد ان کے بیٹے کی کسی عوامی تقریب میں کوئی شرکت نمایاں طور پر نظر نہیں آئی، جبکہ سال رواں میں 40 روزہ جنگ کے دوران بھی ان کی صورتحال سے متعلق کوئی واضح معلومات سامنے نہیں آئی۔ یہ ابہامات ایک ایسے پس منظر میں جنم لے رہے ہیں جہاں چند ماہ قبل امریکہ اور اسرائیلی حملے میں ایران کے رہبر اعلیٰ کے علاوہ خاندان کے کئی دوسرے افراد بھی ٹارگٹڈ ہوئے۔ ان میں ان کے ایک داماد، ایک پوتا، ایک بیٹی اور مجتبیٰ خامنئی کی اہلیہ بھی شامل تھی۔ دوسری جانب یہ بھی واضح نہیں کہ علی خامنئی کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا۔ شیعہ مذہبی روایات، خصوصاً مراجع تقلید کے حلقوں میں نماز میت پڑھانے والا شخص کا انتخاب محض مذہبی نہیں بلکہ علامتی اور سیاسی اہمیت بھی رکھتا ہے۔ سرکاری حکام کا دعویٰ ہے کہ 800 سے زیادہ غیر ملکی صحافیوں کو اس تقریب کی کوریج کی اجازت دی گئی ہے۔ 3 جولائی کو بین الاقوامی خراج عقیدت کی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں دنیا کے مختلف ممالک بشمول ترکی، پاکستان، انڈیا، فلسطین، سعودی عرب اور افغانستان کے وفود نے شرکت کی۔ ان حکام کے مطابق علی خامنئی کا تابوت ایک بلند جگہ پر رکھا تاکہ مختلف مقامات سے دیکھا جا سکے۔ پاکستان سے شیعہ مسلک تعلق رکھنے والے ایک وفد نے شیعہ رہبر آیت اللہ خامنئی کے جسد کے سامنے حاضری دی۔ 4 اور 5 جولائی کو تہران کے بڑے مذہبی ثقافتی مرکز گرینڈ مسلح میں عوامی الوداع کی 2 روزہ تقریب منعقد ہوئی۔ آج صبح 4 جولائی کو 6 بجے دروازے کھولے گئے اور 5 جولائی کو رات 8 بجے تک یہ دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ مرکزی نماز جنازہ 5 جولائی کی صبح ادا کی جائے گی۔ 6 جولائی کو تہران میں جنازے کا جلوس ہوگا جو شام تک اختتام پذیر ہوگا۔ 7 جولائی کو قم شہر میں مسجد جمکران کے اندر ایک سینئر عالم شیعہ نماز کی امامت کریں گے۔ میت 7 جولائی کی شام نجف پہنچے گی۔ میت کی ایران واپسی سے قبل 8 جولائی کو صبح 6 بجے نجف میں اور سپہر 4 بجے کربلا میں جنازے کے جلوس نکالے جائیں گے۔ 9 جولائی کو خامنئی کی تدفین شمالی مشرقی شہر مشہد میں واقع شیعوں کے 8ویں امام رضا کے مزار پہنچی جائے گی۔ منتظمین نے اعلان کیا ہے کہ تدفین کے بعد 40 دن تک مختلف صوبوں میں مذہبی اجتماعات، دعائیں اور عبادات منعقد ہوں گی۔ یہ تقریبات ایسے وقت میں منعقد ہو رہی ہیں جب بہت سے مبصرین کی توجہ اقتدار کی منتقلی کے طریقہ کار، سیاسی قوتوں کی صف بندی اور گزشتہ مہینوں کی تبدیلیوں پر عوامی رد عمل پر مرکوز ہے۔ یہ محض سوگواری رسم نہیں بلکہ علی خامنئی کے بعد ایران کے سیاسی راستے کے بارے میں اشارے فراہم کر سکتا ہے۔